بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے۔ پرنسپل سکون سے بولی، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استفسار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا۔ مگر یہ کیا؟ کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا۔ اس میں کھائے آدھ کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ کالج آنے لگی تو بھوک اور نکاح سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک ٹکا کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور تو ادھ کھانا ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا اور پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ خدارا اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے اور صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ کوشش کریں کسی ایک ضرورت مند کو ایک ہفتے کا راشن اس طرح پہنچائیں کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔